السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مجھے پکارو، میرے ساتھ دعا کرو، میرے پاس آپ کی التجا سامنے رکھو، ظاہر کرو، میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور ہماری امیدیں، ہماری خواہشات، ہمارے آرزوؤں کو پورا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات نہیں ہے جو ہمارے دعاؤں کو سن سکے اور دعاؤں کو پورا کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کے متعلق آج ہم بات کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ جب بھی چاند کو دیکھا کرتے تھے، ہلال کو دیکھا کرتے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے اس کا ذکر کرتے چلیں۔ جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو اشرف المخلوقات انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر موقع پر اسلام آپ کا خیال رکھتا ہے تو کیا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے؟ مسلمان صرف نام سے نہیں ملتے بلکہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے مسلمان بنتے ہیں۔ آپ پہلی مرتبہ جو عربی لغت میں چاند کے الفاظ ہیں اس کے متعلق بات کریں۔ آپ یاد رکھیں کہ ہم جیسا چاند کو دیکھتے ہیں کہ پہلی تاریخ بہت ہی باریک ہوا کرتا ہے، جیسا ہی اس کی تاریخ بڑھتی جاتی ہے اس کے چاند بھی بڑھتا جاتا ہے، اس کی شکل بھی بدلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ 14 تاریخ ہو جاتے ہیں، مکمل چاند آ جاتا ہے، اسے 14ویں کا چاند بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا ہی 14 تاریخ انگل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر چاند گھٹتا گھٹتا اپنی اصل حالت کو آ جاتا ہے۔ تو جتنے 14 دن میں چاند کی حالتیں، شکلیں بدلتی رہتی ہیں، عربی میں اتنے الفاظ چاند کے ہیں۔ تو میں مکمل صرف 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا تاریخ کا جو چاند بہت باریک چاند ہوتا ہے، جسے ہم رمضان کے وقت دیکھا کرتے ہیں یا ہر مہینہ اسلامی کیلنڈر میں شروع ہوتا ہے، تو جو باریک چاند دیکھ کر شروع ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں، ہلال۔ اور جو مکمل سارا چاند 14ویں کا چاند جسے کہتے ہیں اسے القمر کہتے ہیں، وہ بھی چاند ہے۔ تو چاند کے الگ الگ شکلوں میں عربی زبان میں الگ الگ الفاظ پائے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند کو دیکھا کرتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا چلوں۔ ترمذی کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی چاند دیکھا کرتے تھے، چاند پر نظر پڑتی تھی، اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اس کی بہت ہی آسان ترجمہ ہے، بہت ہی آسان معنی ہے۔ اس کو آپ سمجھ کر پڑھیں تو بہت ہی آسانی سے یاد بھی ہو جائے گی اور آپ بہت ہی اچھے انداز میں لذت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی چاند دیکھنے کے بعد چاند سے بڑا اللہ تبارک تعالیٰ جو اس کا خالق ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ تبارک تعالیٰ جو یہ مہینے کا چاند شروع ہو رہا ہے تو یہ سارا مہینہ ہم کو یہ چاند ایسا طلوع فرما، یہ سارا مہینہ ہمارے لیے امن و ایمان کے ساتھ ہو، یعنی ہماری ایمان کی بھی حفاظت ہو، ہم امن کے ساتھ رہیں، والسلامتی والاسلام، ہم محفوظ رہیں، سلامتی کے ساتھ رہیں اور اسلام کی حالت میں رہیں، والتوفیق لما تحب ربنا، ایسی چیزیں، ایسے اعمال، ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو تو راضی ہوتا ہو، یعنی ہمارا رب راضی ہوتا ہو اور جس سے تو خوش ہوتا ہو، جس سے تو چاہتا ہو۔ ربنا و ربک اللہ، اور آخر میں ٹکڑا ہے اے چاند، یعنی چاند سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ربنا و ربک اللہ، ہم راضی ہیں کہ تمہارا یعنی میرا رب اور تمہارا رب، چاند کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو انسان پڑھنے کے بعد اس پر اگر غور و فکر کرے تو باقاعدہ انسان سارے مہینے میں صحت و سلامتی، امن و سکون کی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں جس سے انسان سوال کر سکتا ہے۔ تو یہ ایسی دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مہینے کی حفاظت کے لیے دعا کی ہے۔ تو ان دعا ہمارے مسلمانوں سے دور ہو چکے ہیں، تو ان دعاؤں کو یاد کرنے کی بے حد ضروری ہے۔ ان دعا کا لحاظ رکھیں اور جب بھی چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر مہینہ کا چاند سلامتی اور امن کے ساتھ طلوع فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔